صبح کے خوشگوار سائے پھیل چکے تھے۔ آج موسم نمی کا پیغام دے رہا تھا۔ وہ اب بھی بیڈ پر لیٹی اپنے اندر کی آگ میں جل رہی تھی۔ آج اس کا ہاسپٹل میں آخری دن تھا۔ ڈاکٹر حنفا اسے آج ڈسچارج کرنے والی تھیں۔ ڈاکٹر آج میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ ہاں مرحا، اب تم پہلے سے بہتر ہو؟ ڈاکٹر حنفا جو کہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، انہوں نے سست لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے وہ مرحا کے پاس ڈیوٹی دے رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے ان کی آنکھ نہ لگی تھی۔ ڈاکٹر جب میں چلی جاؤں گی تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے بے تکا سا سوال کر دیا تھا۔ ظاہر ہے باقی پیشنٹس کو دیکھوں گی۔ وہ ذرا آگے کو ہو کر بولی تھی۔ ڈاکٹر مجھے گھر نہیں جانا۔ وہاں کے مناظر میرے اندر کے زخموں کو کورید کر مزید گہرا کر دیں گے۔ مجھے یہیں پر رہنا منظور ہے، وہاں پر نہیں۔ وہ بچوں کی سی طرح ضدی لہجے میں ڈاکٹر کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھتی کہہ رہی تھی، لیکن مرحا تمہیں جانا تو پڑے گا ہی، وہ تمہارا گھر ہے۔ ایک انسان کب تک اپنے گھر سے دور رہ سکتا ہے بھلا؟ وہ اسے سمجھا رہی تھیں، لیکن مرحا کہاں سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ تو ابھی بھی باضد تھی۔ تبھی کمرے میں سجاول داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا مرحا؟ سجاول نے اسے یوں منہ بنائے دیکھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بھائی مجھے گھر نہیں جانا، وہ اب سجاول کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ کیوں مرحا؟ وہ مزید پریشان ہوا تھا۔ بھائی مجھے وہ گھر کی یادیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، میں کیسے رہوں گی وہاں؟ وہ کہتی جا رہی تھی۔ سجاول نے ایک لمبا سانس ہوا میں خارج کیا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو مرحا، اب ساری زندگی تو تم یہاں نہیں رہ سکتی، اور ابا بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں ہم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جو کہ تمہاری غیر موجودگی میں نہیں کی جا سکتی۔ وہ اسے نرم لہجے میں بتا رہا تھا۔ ابا کے نام پر مرحا کے نقوش تن گئے تھے۔ اب ابا کس پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے ہیں بھلا؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر اب کی بار کچھ ایسا ویسا ہوا تو تم فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے تسلی بخش لہجے میں کہتا اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ سجاول کی بات پر اسے تھوڑی دھارس ملی تھی۔ چلو میں کچھ دیر تک تمہیں لینے آتا ہوں، مجھے فیضان بھائی کو ایئرپورٹ سے پک کرنے جانا ہے، پھر ہم گھر چلیں گے۔ وہ اسے کہتا کمرے سے باہر چل دیا تھا۔ مرحا اگر میں تمہیں کچھ نصیحتیں کروں تو کیا تم ان پر عمل کرو گی؟ سجاول کے جاتے ہی ڈاکٹر حنفا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی ڈاکٹر بولیں، وہ پرتجسس سی تھی۔ پہلے تم وعدہ کرو، ڈاکٹر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا تھا۔ جی ڈاکٹر میں وعدہ کرتی ہوں، اب آپ بتائیں۔ عجیب سے وسوسے اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے، لیکن پھر بھی وہ حامی بھر گئی تھی۔ مرحا اگر تم آگے کی طرح زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہو تو تم کبھی مایوس نہیں ہوگی، تم کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑو گی، چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرو گی، کیونکہ سب کچھ بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گی۔ وہ بڑی آس سے اسے کہہ رہی تھی۔ مرحا نے ساری بات سن کر انہیں بے یقینی سے دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی پل خود کو کمپوز کر کے ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی، آئی پرومس ڈاکٹر۔ وعدہ تو اس نے کر لیا تھا، لیکن اب وہ اندر ہی اندر پریشان تھی کہ وہ اسے نبھائے گی کیسے۔ وہ تو بات بات پر شکوہ کرنے لگتی تھی۔ نماز تو کبھی جو موڈ ہو جائے تو پڑھ لی، اور بے صبری تو وہ انتہا کی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر کے سامنے خود کو کمپوز کیے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر آپ بھی مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ سب سوچوں کو پسے پشت ڈال کر وہ گویا ہوئی تھی۔ اوکے، بٹ کون سا پرومس؟ ڈاکٹر اپنے نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آیا کریں گی جب بھی آپ کو ٹائم ملے، وہ اپنے ازلی ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں اپنا پرومس ضرور پورا کروں گی، اور تم جانے سے پہلے نمبر ایکسچینج کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، نرم لہجے میں پیشکش کی گئی تھی۔ ضرور ڈاکٹر، وہ پھیکا سا مسکرائی تھی، اور پھر ڈاکٹر اس کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ زرتاشا کی بھی طبیعت بحال ہو گئی تھی۔ ننھے زیغم میاں بھی ٹھیک تھے۔ اب وہ بے صبری سے فیضان کا انتظار کر رہے تھے۔ سجاول فیضان کو ایئرپورٹ سے گھر ڈراپ کرنے کے بعد واپس ہاسپٹل آیا تھا۔ ڈاکٹر حنفا نے بڑی عقیدت سے اسے گلے لگ کر رخصت کیا تھا۔ 4 دن اور 5 راتوں میں مرحا ان سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ بہت اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی اسے ان کے ساتھ۔ وہ جانے سے پہلے اپنا نمبر ایکسچینج کر چکی تھی ڈاکٹر کے ساتھ۔ ڈاکٹر سے جلد ملنے کا کہہ کر وہ سجاول کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل کر کار میں آ بیٹھی تھی۔
زرتاشا بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ننھا زیغم بڑی پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ وہ بڑے غور سے اسے تکتی جا رہی تھی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گی۔ کسی کی فاتحانہ انداز میں کہے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ ایک آنسو اس کی گال پر بہا تھا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ میرا زیغم واپس آئے گا، وہ دل ہی دل میں پر امید سی بولی تھی اور کھڑکی کی طرف مڑ کر باہر سڑکوں کا نظارہ کرنے لگی تھی۔ آج اسے اپنا گاؤں، اپنے سرسبز کھیت مرجھائے سے لگ رہے تھے، یا پھر اس کا دل مرجھایا ہوا تھا جو تازگی محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی کار ان کی حویلی کے پورچ میں جا رکی تھی۔ وہ جو کھوئی سی بیٹھی تھی گاڑی کے رکنے پر ہوش میں آئی تھی۔ سجاول نے اٹھ کر اپنی ہمشیراؤں کے نکلنے کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بڑے بوجھل انداز میں کار سے باہر نکلی تھی۔ اس کا چہرہ دھوپ میں قدرے زرد لگ رہا تھا۔ چمک باقی تھی تو صرف اس کے ناک کی لونگ میں۔ اماں پہلے ہی گھر آ چکی تھیں۔ وہ دروازے پر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی زوناش اور فیضان بھی تھے۔ ان کے عقب میں سے اسے ابا اور حامد نظر آئے تھے۔ ابا کو دیکھ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، لیکن وہ خود پر قابو پاتی سست روی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کو یہ گھر بہت وحشت ناک سا لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ وہ کس طرح اس گھر سے باہر نکلی تھی، کس درد سے گزری تھی، وہ یہ سوچ کر کانپ گئی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ ویلکم۔ فیضان نے بھی اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا تھا۔ مرحا نے پھیکا سا مسکرا کر محض سر کو خم دیا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ حامد نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے اسے گلے لگایا تھا۔ ابا نے بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا، لیکن مرحا تو وہ شفقت محسوس کرنے کی حس کھو چکی تھی۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا اور سپاٹ چہرہ لیے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب سب زرتاشا اور ننھے زیغم سے مل رہے تھے۔ وہ سب سے بے خبر آ کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور پورے گھر کے کونے کونے کو اپنی متورم آنکھوں سے تک رہی تھی۔ پھر وہی احساس جاگ اٹھے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود کو سنبھال گئی تھی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی وہاں، اس لیے وہ جلد ہی اٹھ کر دھیمے دھیمے چلتی اپنے کمرے میں چل دی تھی۔ اس کے لیے تو اس گھر کی رونق زیغم کے جانے سے ہی پسماندگی اور تنہائی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ زیغم اپنی فریم لیس گلاسز ہاتھ میں پکڑے غور و فکر میں مگن لگ رہا تھا۔ اس نے اس وقت گرے شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ وہ اپنی ازلی دلکشی عیاں کر رہا تھا۔ طوبہ بھی ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنا حجاب سیٹ کر رہی تھی، جو کہ اس سے نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پچھلی بار بھی حجاب 3 گھنٹے لگا کر سیٹ کیا تھا۔ وہ کہاں عادی تھی اس سب کی۔ اس وقت وہ بلو پرنٹ سوٹ میں ملبوس کافی اچھی لگ رہی تھی۔ کوئی اور لڑکا ہوتا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن اس کے عقب میں بیٹھا شخص عام تھوڑی تھا۔ وہ تو چودھری زیغم سرور تھا، جس کی اسیر لڑکیاں ہو جایا کرتی تھیں، لیکن وہ تو اپنا دل اپنی پاگل چندا کے نام لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی عشرت نے ایک ملازمہ کو بھیجا تھا انہیں لنچ پر بلانے کے لیے۔ وہ انہیں ثناء اللہ برکت کے روبرو کروانے کی خواہاں تھیں۔ چلیں مسٹر زیغم۔ او سوری شرجیل۔ غلط بول جانے پر اپنے سر پر ہاتھ مار کر اس نے اپنی تصحیح کی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی اور گلاسز اپنی آنکھوں پر لگائے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی قد آور دروازہ پار کر کے لاؤنج میں پہنچے تھے، جہاں ثانیہ کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مس طوبہ اپنی آنکھ، کان اور موبائل ریکارڈر آن رکھیے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سنجیدگی سے سرگوشی کر گیا تھا۔ طوبہ نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ سر، میم آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے ڈائننگ ہال میں۔ وہ مؤدبانہ لہجے میں گویا ہوئی تھی اور انہیں ساتھ لیے ڈائننگ ہال میں پہنچی تھی۔ ڈائننگ ہال میں ایک بڑے میز کے گرد بہت ہی پیاری کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ سربراہی کرسی پر ایک باروب شخص براجمان تھا۔ اس کی بائیں جانب عشرت بیٹھی ان کی طرف دیکھے مسکرا رہی تھی۔ زیغم فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر سامنے بیٹھے باروب کرمنل کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا، جو کہ کسی اینگل سے کرمنل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اکثر بظاہر ملا بشیر نظر آنے والا باطن سے صف اول کا ابلیس ہوتا ہے۔ یہ سوچ اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی، جسے وہ جلد ہی ضبط کر گیا تھا۔ آئیں شرجیل، سنبل تم بھی، وہ انہیں سامنے کرسیوں پر بیٹھنے کا کہہ کر بولی تھی۔ وہ سیرت سے اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ یہ میرے شوہر ثناء اللہ برکت ہیں۔
इशरत बड़े पुरतपाक लहजे में इन सब का एक दूसरे से तारुफ करवा रही थी। सनाउल्लाह के चेहरे के तासुर से लग रहा था कि वो इन दोनों के बारे में इशरत से पहले ही तफसील ले चुके हैं। आपके साथ लंच करके खुशी होगी। सनाउल्लाह हल्का सा मुस्कुरा कर बोला था, लेकिन लहजा संजीदा था। जवाबन वो दोनों भी मुस्कुरा दिए थे। सानिया ने सबको खाना सर्व किया था। जब वो सनाउल्लाह को खाना सर्व कर रही थी तो जैगम ने एक गैर मुतवक्किया हरकत नोट की थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक उभरी थी और वो हल्का सा मुस्कुराया था। सानिया के खाना सर्व करने के दौरान सनाउल्लाह ने सबसे आंखें चुरा कर एक लम्हे के लिए सानिया के हाथ को खास तरीके से पकड़ा था, लेकिन जल्द ही सानिया आगे बढ़कर इशरत, जो कि अपने शोहर की हरकत से बेखबर जैगम को घूर रही थी, को खाना सर्व करना शुरू कर दिया। जैगम के दिमाग ने एक लम्हे में कार्रवाई का सारा लाइहा अमल तैयार कर दिया था। आखिर वो दिमाग किसी आम इंसान का तो ना था। इस सब में वो इशरत को फरामोश कर गया था, जबकि ये सब तूबा की तीखी नजरों से बच ना सका था। उसे इशरत पर जी भर कर गुस्सा आया था, जो कि अपने शोहर के साथ बैठी क्या गुल खिला रही थी, लेकिन फिलहाल वो खाने में मगन हो गए थे। खाना खाने के बाद कुछ रस्मी गुफ्तगू के बाद वो अपने कमरे में वापस आ गए थे। तूबा के मुंह पर 12 बजे हुए थे। जैगम ने नोट किया था, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो मुंह बनाए गोद में कुशन रखे बेड पर बैठी हुई थी, जबकि जैगम तमाम प्लान्स बनाने में मशगूल था। मिस्टर जैगम, आपने देखा वो इशरत क्या कर रही थी? अपने शोहर के पास बैठी वो गुस्से में लेकिन जरा धीमे लहजे में पूछ रही थी। नहीं, अपनी कलाई में बंदी घड़ी को छेड़ता जैगम लापरवाही से बोला था। डिटेक्टिव होने के बावजूद आप गौर नहीं कर पाए? वो हैरानगी और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात लिए उसे तक रही थी। इसे जैगम से ऐसी लापरवाही की बिल्कुल तवक्का नहीं थी। उसने समझा था कि शायद जैगम बहुत अच्छा डिटेक्टिव है, तभी इस मिशन पर उसके साथ उसे भेजा गया है। मैंने इससे बेहतर चीज़ पर गौर किया है, एक ऐसी चीज़ जिससे हमारा मिशन जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा हो सकता है। लहजा पुरएतमाद था। तो क्या आप मुझसे शेयर करना पसंद करेंगे कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ देख ली है? वह अपनी गोद का कुशन साइड पर रखती तंजिया बोली थी। सानिया है वो चीज़। वो धीमे मगर अपने अजली अंदाज में बोला था। सानिया? उसने हैरानगी से नाम दोहराया था। जी मिस तूबा, सानिया और सनाउल्लाह का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। अगर हम सानिया को किसी तरह काबू कर लें तो वो हमारे लिए ज़रूरी मालूमात इकट्ठी कर सकती है। वो बड़े इत्मीनान से उसे सब बता रहा था और वो फटी आंखों से सामने बैठे शख्स को देख रही थी, जिसके बारे में न जाने वो क्या क्या सोच रही थी। असली चीज़ तो जैगम ने नोट की थी, और वो एक ऐसी औरत जो कि कितनी बेखबर थी दुनिया जहान से, हत्ता के अपने शोहर से भी, को नोट कर रही थी। अब उसे सानिया पर ताज्जुब हुआ था कि जो कि शक्ल से काफ़ी शरीफ और मासूम नजर आती थी, लेकिन करतूत उसके भी काले ही थे। ग्रेट प्लान, वो दाद दिए बगैर ना रह सकी थी। थैंक्स, बट आपको बहुत अलर्ट रहना है यहाँ। चिड़िया के परों की फरफराहट को भी फरामोश नहीं किया जा सकता यहाँ। वो संजीदा लहजे में उसे ताकीद करके अपने बैग की जिप खोल कर उसमें से कोई चीज़ निकाल कर तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। वो क्या चीज़ थी ये तो तूबा ना देख सकी, लेकिन उसे ये सब अजीब, बल्कि बहुत अजीब लगा था। हरकतें भी अजीब, इंसान भी अजीब। वो ये बड़बड़ाती सर झटक कर अपना मोबाइल पकड़कर उसमें मगन हो गई थी। वो अपने कमरे में बेड पर पाँव लटकाए बैठी हुई थी। लाइट उसने ऑफ कर रखी थी। कुछ देर पहले ही अम्मा उसे खाना खिलाकर दवा खिलाने के बाद गई थीं। आज उसका मोबाइल उसकी गोद में पड़ा हुआ था, लेकिन उसने एक बार भी उसे चेक नहीं किया था। उसके दिलो दिमाग पर आज डॉक्टर हनफा से किए गए वादों का बोझ था, लेकिन सकत ना थी कि वो उन्हें पूरा कर सके। यूं ही काफ़ी देर पाँव लटकाए रखने की वजह से उसकी उंगलियां शल हो गई थीं, लेकिन उसके दिल से कम वो अल्लाह से शिकवा करना चाह रही थी, लेकिन बार बार डॉक्टर हनफा के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। अल्लाह, मैं तुझसे शिकवा नहीं करती, तू बस जैगम को सही सलामत मेरे पास भेज दे। वो नम आवाज में छत को घूरती हुई बोली थी। और सबसे बढ़कर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगी। डॉक्टर हनफा की बात उसे याद आई थी। उसने हिलना चाहा था, वो अपना वादा पूरा करना चाहती थी, लेकिन उसके शल कदमों ने उसका साथ ना दिया था। वादे का पास रखना तो उसने जैगम से सीखा था। किस तरह वो अपने अब्बा से किए वादे के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया था, लेकिन वो फिलहाल बेबस थी, बहुत बेबस। उसमें जैगम जैसा ज़र्फ भी कहाँ था। जैगम, मैं सब्र करूंगी,
وہ بیڈ پر ڈھہ کر پر امید لہجے میں بولی تھی۔ اس کا ایک آنسو آنکھ سے نکل کر سرہانے میں جذب ہو گیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ شام کے کھانے میں ثناء اللہ ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اسے کسی کام سے جانا پڑا تھا۔ صرف وہ تینوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران عشرت گاہے بگاہے زیغم پر الفت بھری نظر ڈال دیتی تھی، جس سے زیغم کو کچھ ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن طوبیٰ ضرور جھلس گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ عشرت کا چہرہ سامنے پڑی ڈش میں ڈال کر اس کی اچھی خاطر مدارت کرے اور اسے ہوش کے ناخن لینے پر مجبور کرے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس سوچ نے اسے اداس کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی یہ کارنامہ ضرور سر انجام دے گی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ چینج کرنے کے بعد وہ اب اپنی ڈیوائس کے ساتھ الجھ گئے تھے۔ زیغم بڑی مہارت سے اپنی فریم لیس گلاسز میں منی کیمرہ فٹ کر رہا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن میں بھی۔ طوبیٰ اپنی آڈیو ریکارڈر فٹڈ انگوٹھی پہن کر چیک کرنے میں مشغول تھی۔ سنبل، میں تمہیں ایک میسج سینڈ کرتا ہوں، اسے غور سے پڑھنا۔ زیغم اب موبائل میں کچھ ٹائپ کرتا ہوا بولا تھا۔ طوبیٰ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے ایک میسج موصول ہوا تھا، جسے اس نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مس طوبیٰ، مجھے لگتا ہے کہ ثانیہ ثناء اللہ سے رات میں ضرور ملتی ہوگی۔ ہم اسے اسی وقت ٹریپ کر کے اپنے مشن کو آسان بنائیں گے۔ انڈرسٹوڈ؟ پڑھتے ہی بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہلا تھا اور اس نے سامنے بیٹھے نفس کو دیکھا تھا، جو کہ بہت احتیاط برت رہا تھا۔ البتہ انہوں نے کمرے کا کونا کونا چھانٹ لیا تھا، لیکن انہیں کوئی ٹریپ ڈیوائس یا کیمرہ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے شرجیل میاں، گڈ نائٹ، وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے جماہی روکتی ہوئی بولی تھی، جس پر زیغم نے اسے گھورا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نہیں سو سکتی، وہ تحکمانہ لہجے میں بول کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑی فریم لیس گلاسز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کیونکہ جس مشن پر ہم ہیں اس پر ایک منٹ کی بھی غفلت برتنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا دو ٹوک لہجے میں کہتا طوبیٰ کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ اب وہ سامنے گلاسز پڑے ٹیبل پر رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے شرجیل میاں، لیکن اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طوبیٰ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کا موڈ بالکل آف ہو چکا ہے۔ میں باہر کا جائزہ لینے جا رہا ہوں تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں، وہ بغیر مڑے ہی کہہ کر باہر چل دیا تھا۔ بے مروت بد اخلاق، اور پھر آتے ہیں یہ مہاراج، وہ تپتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ کس انسان کے ساتھ اسے مشن پر بھیج دیا گیا تھا؟ وہ یہ سوچ کر اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ بظاہر پرنس چارمنگ نظر آنے والا زیغم کسی ویمپائر سے کم نہیں لگا تھا اس کو، جو اپنے کاڑدار لہجے سے سب کا خون چوستا تھا۔ وہ ابھی دل ہی دل میں زیغم کو صلواتیں سنوا ہی رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی زیغم کی گلاسز پر گئی تھی۔ لو جی، یہ تو یہی بھول گئے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر ٹیبل تک پہنچی تھی اور کسی خیال کے تحت خود بھی گلاسز اٹھائے باہر چل دی تھی۔ باہر نکلتے ہی سامنے اسے عشرت نظر آئی تھی، جو کہ زیغم کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ طوبیٰ کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے یہ منظر دیکھ کر۔ وہ بلا تاخیر بجلی کی تیزی سے ان تک پہنچی تھی۔ عشرت نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ او، تو میرے ساتھ میٹھی صرف مسٹر زیغم کے لیے بن رہی تھی یہ؟ طوبیٰ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی اور رخ موڑ کر زیغم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ اپنی گلاسز کمرے میں ہی بھول آئے تھے شرجیل؟ اس نے لہجے میں پیار سموئے گلاسز زیغم کی طرف بڑھائی تھی، جو کہ اس نے تھام لی تھی۔ تھینکس سنبل، تم کتنا خیال رکھتی ہو میرا۔ اچانک زیغم کے لہجے میں مٹھاس اور نظروں میں پیار امڈ آیا تھا، جسے دیکھ طوبیٰ تو سکتے میں ہی پہنچ گئی تھی۔ وہ انسان اسے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب صرف عشرت کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن احساس الگ ہی تھا۔ عشرت برا سا منہ بنائے انہیں دیکھ جل بھن رہی تھی۔ اسے دیکھ طوبیٰ محظوظ سی مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ جلے پر نمک کا کام کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے شرجیل، میں سونے جا رہی ہوں، آپ کی نیند بھی پرسکون ہو۔ عشرت یہ کہہ کر پیر پٹختی وہاں سے چلتی بنی تھی۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، نخوت بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے سر جھٹکا تھا۔ اسے جی بھر کر غصہ آ رہا تھا عشرت پر۔
अब तो वो उसे वाटर टैंक में फेंकने के प्लान बना रही थी। उसकी शक्ल देख जैगम की हंसी छूटी थी, जो वो लम्हे भर में जब्त कर गया था। सुंबल, चलो हम कुछ देर लॉन में चहलकदमी करते हैं, जैगम ने जरा नरम लहजे में कहा था और उसे साथ लिए लॉन में पहुंच गया था। अरे कम अक्ल ही देखो इस औरत की, जिसे अपने शोहर पर तो नजर रखी नहीं जाती, लेकिन दूसरों के शोहरों पर तो नजर जमा कर रखती है। लॉन में पहुंचते ही उसकी सलवातें एक बार फिर शुरू हो गई थीं। वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह बोलती जा रही थी और जैगम को इधर उधर देखने में मशगूल था। शर्जील, आप उसके मुंह मत लगिएगा अब, वो उसे हुक्म देने की गलती कर गई थी। जैगम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था, जिस पे वो सहम सी गई थी। सुंबल, आपको कुछ होश भी है? वो औरत मुझसे 9-10 साल तो बड़ी ही होगी, और आप क्या सोच रही हैं? वो उसे झड़कने लगा था, लेकिन लहजा जारहाना न था। शर्जील, मैं तो सिर्फ, वो आहिस्तगी से सिर्फ इतना ही बोली थी कि जैगम की तीखी गहरी आंखों को देख बात अधूरी ही छोड़कर सर झुका गई थी। लॉन के अंधेरे में हल्की सी हवा दिल को लुभा रही थी। लॉन में पड़ी कुर्सियां देख जैगम की आंखों के सामने वो मंजर आया था, जब वो मिर्हा को कुछ समझा रहा था। उसके नाक की नन्ही सी लौंग की चमक, जिस पर वो खो सा जाता था, आज वो उससे दूर था, और वो जख्मी सा मुस्कुरा कर चहलकदमी करता बंगले के अकब में आ गया था। बंगले की लाइटें अब बंद होना शुरू हो गई थीं। तूबा वहीं पर जमी खड़ी थी, जहां पर उसे जैगम ने झिड़का था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उभरी थी। जैगम का झिड़कना उससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हवा से उसका दुपट्टा जो उसने सर पर ले रखा था, वो सर से उतर गया था। उसे जैगम पहली नज़र में ही अच्छा लगा था। उसे लगा था कि इस मिशन के दौरान उनकी अच्छी बन जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। जैगम हर चीज़ का जायज़ा ले ही रहा था कि उसकी नज़र बंगले के अकब में नस्ब एक छोटे दरवाजे पर पड़ी थी। वो मुतजस्सिस सा उसकी तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा कोई ख़ास नौइयत का ना था, बल्कि आम सी लकड़ी का था। जैगम ने दरवाजे को हल्का सा धक्का लगाया तो दरवाज़ा अंदर की जानिब खुल गया था। उसने अंदर दाखिल होकर देखा तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। शायद वो कमरा इस्तेमाल में नहीं था। वो थोड़ा सा ही चलकर आगे गया था कि उसे कुछ रोशनी दिखाई दी थी। मंजर साफ होने पर उस पर यह अयां हुआ था कि सामने एक ग्लास डोर था, जिसके दूसरी पार लाउंज नजर आता था। डेट्स ग्रेट, जैगम पूरे दिल से मुस्कुराया था। आखिर उसे मौका मिल ही गया था अपने मिशन को सहल करने का। उसने फौरन वहां एक मिनी कैमरा नस्ब कर दिया था, ताकि वो लाउंज में होने वाले सारे मनाजिर रिकॉर्ड कर सकें। चलो अब मिस तूबा को भी बताते हैं। वो कैमरा फिट करने के बाद हवा में एक लंबा सांस खारिज करके बड़बड़ाया था और बाहर आ गया था। तूबा यकटुक सी उसी तरह खड़ी आसमान के मनाजिर से महजूज हो रही थी। पहाड़ी इलाके में होने के बायस वहाँ का अलग ही माहौल था। जैगम धीरे से चलता उस तक पहुंचा था, जो कि उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। सुंबल, जैगम ने अभी सिर्फ इतना ही कहा था कि तुबा हाथों के मुक्के बनाए सीरत से मुड़ी थी। जैगम तो धक से 2 कदम पीछे हट गया था इस नागहानी हरकत पर। सुंबल, ये क्या कर रही हो? वो मारे हैरत के आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। उसकी शक्ल देख तूबा होश में आई थी। अचानक तनाव की जगह उसके चेहरे पर मलामत के आसार नमूदार हो गए थे। सॉरी शर्जील, मुझे लगा कोई और है, वह हकलाती हुई बमुश्किल बोल पाई थी। ओके रिलैक्स, जैगम ने उसे पुरसुकून करना चाहा था, क्योंकि वो वाकई में डरी हुई थी। वो अभी भी हाँप रही थी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलें मेरे साथ। तुबा को थोड़ा संभलते ही जैगम गोया हुआ था। क्या? वो फिर मुतजस्सिस हुई थी। चलें मेरे साथ, जैगम ने हाथ का इशारा घर के अकब के तरफ किया था और इसी जानिब बढ़ गया था। तुबा भी अपना दुपट्टा संभालती उसके पीछे चल दी थी। अब वो इस पस्त दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। तुबा बड़ी हैरान सी सब कुछ समझने की कोशिश में लगी हुई थी। यहाँ खड़े खड़े आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अंदर चलें, जैगम ने अबरू उचकाकर कहा था। तूबा चौंकी थी उसकी बात पर कि आखिर उसे कैसे मालूम है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मिस सुंबल, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, चीज़ों को पढ़ना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, वो शान बेनियाजी से कहता दरवाजे को खोल चुका था। तोबा सारी हैरानगी को पसे पुश्त डालकर अंदर आई थी और उसके पीछे ही जैगम।
یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے مسٹر زیگم، وہ خفا ہوئی تھی۔ تھوڑا آگے چلیں پھر سب کچھ نظر آئے گا، وہ پر اعتماد تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہی ان کے سامنے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں ثانیہ صوفے پر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ثانیہ کے علاوہ یقیناً تمام ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ طوبیٰ نے بے یقینی سے اپنے ساتھ کھڑے وجود کو دیکھا تھا، جو ہاتھ سینے پر باندھے لاؤنج کے اس پار دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کو لاجواب کر گیا تھا۔ اس کی زندگی کا اب تک سب سے قابل ڈیٹیکٹو ثابت ہو چکا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تبھی گھر کا مرکزی دروازہ کھلا تھا، جس میں سے ایک شخص نمودار ہوا تھا۔ وہ باروب انداز میں چلتا ہوا لاؤنج میں آ رکا تھا۔ وہ ثناء اللہ برکت تھا۔ اسے دیکھ ثانیہ چہک اٹھی تھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ثناء اللہ قدم با قدم چلتا اس تک پہنچا تھا اور ڈھہ جانے کے انداز میں اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اب ثانیہ کے گرد اس کے بازو حمائل ہو چکے تھے اور وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بڑے پیار سے اس سے باتوں میں مشغول تھا۔ ادھر زیگم، طوبیٰ اور کیمرہ اپنے اندر تمام تر مناظر ریکارڈ کر رہے تھے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ثناء اللہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور ثانیہ بھی اپنے کوارٹر کی طرف چل دی تھی۔ چلیں اب ہم بھی اپنے کمرے میں چلتے ہیں، طوبیٰ نے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ چلیں، زیگم یہ کہتا بڑی احتیاط سے طوبیٰ کو لیے کمرے تک پہنچا تھا۔ جانے سے پہلے وہ کیمرہ کی ریکارڈنگ ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اب ان کا کام تو بہت آسان ہو چکا تھا۔ ثانیہ نامی کبوتری اب ان کی گرفت میں آنے والی تھی۔ نہیں زیگم، رک جائیں، مت جائیں۔ وہ نیند میں بڑبڑاتی جا رہی تھی، اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ پورا بدن موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی تھی، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا تھا اور لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی تھی۔ اس کی کیفیت پھر وہی ہو چکی تھی، لیکن پانی پینے کے بعد وہ تھوڑا سنبھلی تھی۔ کھڑکی کے باہر ابھی گہری نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اذانوں کی آوازیں ہر سو گونج رہی تھیں۔ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا تھا اور اپنا واٹس ایپ کھولا تھا۔ ڈھیر سارے میسیجز کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے کوفت سے سارے میسیجز کو اگنور کیا تھا اور سٹیٹس چیک کرنے لگی تھی۔ سب سے اوپر اسے ڈاکٹر حنفیٰ کا سٹیٹس شو ہوا تھا۔ اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت ڈاکٹر حنفیٰ کا سٹیٹس آن کیا تھا، جو کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی اپلوڈ کیا تھا۔ اردو میں ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ پڑھ کر اسے ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ کافی دیر اسی کو زیر لب بڑبڑاتی رہی تھی۔ اب اذانوں کی آوازیں مدھم ہو چکی تھیں۔ اسے اچانک نماز کا خیال آیا تھا، جس کو پڑھنے کا وہ وعدہ بھی کر چکی تھی، اور یہ تو اللہ کا حکم بھی تھا۔ وہ جھٹ سے موبائل بیڈ پر پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رات والی تکلیف اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ اس نے ڈریسنگ تک پہنچ کر اپنے آپ پر ایک نظر ڈالی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سامنے آئینے میں کوئی اور کھڑا ہوا ہے۔ بکھرے بال، سوجی متورم آنکھیں، سیاہ حلقوں کے حصار میں، اور پھیکا پڑا چہرہ۔ یہ اس کا عکس تو نہ تھا۔ اس کا کیا حال ہو گیا تھا؟ اس نے اپنے بالوں کو سمیٹا تھا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ حجاب کرنے کے بعد اس نے اپنی الماری سے طے شدہ جائے نماز نکالی تھی اور قبلہ کی طرف جائے نماز بچھائے اس پر کھڑی ہو گئی تھی۔ نیت کر کے اس نے نماز شروع کی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ پھیلائے دعا میں مشغول ہو گئی تھی۔ یا اللہ، تو مجھے میرے وعدے کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرما۔ تیری کن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا میرے مولا۔ وہ نم آنکھیں مینچے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ میرے مالک، تو ہی دینے والا اور لینے والا ہے۔ مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ تو بس مجھے زیگم سے ملا دے، اگر ہمارا ملنا قسمت میں ہے تو۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ جائے نماز فولڈ کرتی اٹھ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ جائے نماز الماری میں رکھ دی تھی۔ کھڑکی کے اس پار اب اجالا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نومبر کی ابتدا کی ایک دلکش صبح اس کے منظر میں تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اپنی آنکھیں بند کیے
तमाम तर ताजगी को अपने अंदर जज़ब करने लगी थी। चंदा, तभी उसे अपने अकब से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी थी। वो फ़ौरन आंखें खोलकर उनकी तरफ मुड़ी थी। उसने अब तक हिजाब कर रखा था। चंदा, तेरे अब्बा कुछ ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या बात करनी है? वो उकताहट भरे लहजे में गोया हुई थी। ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी संजीदा हैं। शमशाद बेगम ने कहा था। अच्छा ठीक है। वो ये कहती बेदिली से उनके साथ लाउंज में पहुंची थी, जहां तमाम अफराद पहले ही मौजूद थे, सवाए समैया ताई के। जुल्करनैन साहब दोनों हाथों की उंगलियों को बाहिम मिलाए उसे ही देख रहे थे। वो उकताहट भरे लहजे में आकर सजावल के साथ खड़ी हो गई थी। सजावल ने उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली थी। उसकी नज़र सीधा जरताशा की गोद में लेटे नन्हे जैकम पर पड़ी थी। वो उसे देदा जेब नज़रों से देखने लगी थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो मिर्हा की तरफ देखते पूछ रहे थे। उनकी आवाज़ पर वो उनकी तरफ मतवज्जा हुई थी। ठीक है, सपाट लहजे में जवाब आया था। मुझे आप लोगों को अपने एक फैसले से आगाह करना है। उनकी रोबदार आवाज़ पर सब उनकी तरफ मतवज्जा हुए थे। मैंने मिर्हा का रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने जैसे वहां बैठे तमाम नफूस के सरों पर बम फोड़ा था। सब हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे, गोया सबको सांप सूंघ गया हो। मिर्हा के कदम लड़खड़ा गए थे। उसे अपनी समात पर शुबा हुआ था। वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? सजावल बेयकीनी से पूछ रहा था। मैंने फैसला कर लिया है और मैं किसी किस्म का एतराज़ नहीं चाहता। वो दो टोक लहजे में कहकर उठ खड़े हुए थे और लंबे लंबे डग भरते वहां से चल दिए थे। मिर्हा वहीं जमीन पे बैठ गई थी। अम्मा समेत सब सदमे में थे। अम्मा, अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। जुल्करनैन साहब के जाते ही सजावल फट पड़ा था। चंदा, उठ मेरी बच्ची। शमशाद बेगम सजावल को सरासर फरामोश करके मिर्हा की तरफ लपकी थीं, जो कि जमीन पर बैठी जमीन को घूर रही थी। शमशाद बेगम ने उसे सहारा देकर खड़ा किया था। वो बेजान सी उनकी बाहों के सहारे पर चलती हुई सोफे पर आ बैठी थी। उसे कोई होश न थी कि क्या हो रहा था। अम्मा, अब अब्बा की नहीं चलेगी, या तो फिर मैं भी जैगम की तरह चला जाऊंगा। उन्होंने सबको अपने इशारे पर नचाने के लिए रखा हुआ है ना, लेकिन मैं नहीं नाच सकता उनके इशारे पर। गौर से सुन लें सब। और ना ही मैं अपनी बहन को उनके फैसले पर कुर्बान करूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा था और लंबे लंबे डग भरता घर का मरकजी दरवाजा पार करके नजरों से ओझल हो गया था। मिरहा दुनिया जहां से बेखबर बैठी सामने पड़े गुलदान को देखती जा रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। वहां बैठे किसी नफ्स की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। मिर्हा, कुछ बोलो तो सही। जरताशा ने उसे झंझोड़ा था, लेकिन वो यकटुक सी बैठी थी। अम्मा, ये फिर क्या हो गया है इसे? जरताशा उसे यूं देख परेशान हुई थी, और मिर्हा के चेहरे पर तो कोई तासुर ही नहीं था। जोनाश, मेरी बच्ची, वो पानी का गिलास पकड़ाओ मुझे। शमशाद बेगम हड़बड़ाती हुई टेबल पर पड़े पानी से भरे गिलास की तरफ इशारा करके बोली थी। जोनाश ने फौरन पानी का गिलास उन्हें थमाया था। मिर्हा, शमशाद बेगम ने उसे पानी पिलाना चाहा था, लेकिन वो तो जैसे अपने लब सिए बैठी हुई थी। उसने होंठों को जरा जंबिश भी ना दी थी। उसे यूं देख सबको परेशानी लाहक हुई थी। अभी कल ही तो वो डिस्चार्ज होकर आई थी, और आज फिर। शमशाद बेगम का सांस तो ऊपर नीचे होना शुरू हो गया था, सामने बैठे वजूद को देखकर, जो कि पलक तक झपकाने तक की सकत ना कर रहा था। जरताशा, डॉक्टर को फोन कर। शमशाद बेगम चिल्लाई थी। उन्होंने मिर्हा को खुद में भींच लिया था। ठीक है अम्मा। जरताशा नन्हे जैगम को फिजान की गोद में लटाकर मिर्हा के कमरे की जानिब भागी थी। उसे मालूम था कि मिर्हा के पास डॉक्टर हनफा का नंबर मौजूद है। कमरे में पहुंचकर उसने जल्दी से बेड पर पड़ा मिर्हा का फोन उठाया था और कॉन्टैक्ट लिस्ट में से डॉक्टर हनफा के नंबर पर कॉल मिलाई थी। वो मुंह पर हाथ रखे कॉल पिक होने के इंतजार में कमरे में इधर उधर कशमकश के आलम में चक्कर लगाने लगी थी। कुछ देर बाद ही कॉल पिक कर ली गई थी। हेलो, डॉक्टर हनफा स्पीकिंग। डॉक्टर हनफा की धीमी आवाज़ फ़ोन से उभरी थी। डॉक्टर मिर्हा की। वो रोहानसी सी सिर्फ इतना ही कह पाई थी, और फिर अल्फाज उसका साथ छोड़ गए थे।
اتنا سب برا ہونے کے بعد اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کیا ہوا مرہا کو؟ پریشانی سے پوچھا گیا تھا۔ ڈاکٹر، مرہا کی حالت بگڑ گئی ہے، آپ پلیز گھر پہنچیں، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر دیتی ہوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اوکے جلدی کریں، میں جلد سے جلد پہنچتی ہوں، ڈاکٹر حنفا پریشانی کے عالم میں بولی تھیں۔ زرتاشا نے فوراً کال کاٹ کر انہیں لوکیشن سینڈ کی تھی اور فون وہیں چھوڑ کر واپس باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اماں ابھی تک مرہا کو جھنجھوڑ رہی تھیں، لیکن اسے تو رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے، ایک کے بعد ایک ان کی چندہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ ان کا دل پھٹنے کو تھا اسے دوبارہ تشویشناک حالت میں دیکھ کر۔ اماں ڈاکٹر آ رہی ہیں، اسے کمرے میں لے چلتے ہیں، زرتاشا ان تک پہنچ کر بولی تھی۔ ہاں چلو۔ شمشاد بیگم اسے زناش اور زرتاشا کی مدد سے اس کے کمرے تک لے گئی تھیں اور اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہوش میں لانے کی سعی کر رہی تھیں، جو کہ بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ڈاکٹر حنفا چودھری ہاؤس کے سامنے کھڑی تھیں، گھٹنوں تک آتی گرے رنگ کی فراک کے ساتھ انہوں نے سفید رنگ کا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور سفید رنگ کا ہی حجاب لیے چہرے کو نقاب سے ڈھکے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک کٹ باکس تھا جہاں صرف فیضان ہی لاؤنج میں بیٹھا ہوا انہیں دکھائی دیا تھا۔ جی آپ کون؟ فیضان نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، مرہا کے چیک اپ کے لیے آئی ہوں، وہ نظریں جھکا کر کہہ گئی تھیں۔ اوکے، اب دائیں جانب کے پہلے کمرے میں چلی جائیں، وہ اس کی جھکی نگاہوں کے پیش نظر خود بھی نظریں جھکا کر بولا تھا۔ ڈاکٹر حنفا بغیر رکے تیزی سے مطلوبہ کمرے میں پہنچی تھیں۔ سامنے اسے شمشاد بیگم، زرتاشا، زناش اور بیڈ پر بے جان سی پڑی مرہا نظر آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کر کے آگے بڑھ کر اپنا باکس سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور مرہا کی طرف لپکی تھی۔ اسے کیا ہوا اچانک؟ وہ مضطرب سی شمشاد بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر پتہ نہیں کیا ہوا، شمشاد بیگم جان بوجھ کر انجان بن گئی تھیں۔ زرتاشا بھی اپنا منہ چھپا کر رہ گئی تھی، اور وہ بھلا کیا بتاتے ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر حنفا اب مرہا کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور اس کا بازو تھامے اس کی پلس ریٹنگ چیک کرنے لگی تھیں۔ پلیز آپ سب باہر چلے جائیں۔ سارا معائنہ کرنے کے بعد وہ بغیر ان کی طرف دیکھے گویا ہوئی تھیں، لیکن شمشاد بیگم ابھی صرف اتنا ہی بول پائی تھیں کہ زرتاشا ان کی طرف لپک کر ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ چلو اماں باہر چلو، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو۔ وہ اماں اور زناش دونوں کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شمشاد بیگم حسرت بھری نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے جاتے ہی ڈاکٹر حنفا دروازے تک آئی تھیں اور دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اب وہ ذرا تحمل سے چلتی ہوئی مرہا کے پاس بیڈ پر ہی آ بیٹھی تھیں۔ مرہا آنکھیں کھولے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی۔ مرہا، یہ کیا کر لیا اب تم نے خود کے ساتھ؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی تھیں۔ کوئی جواب نہ آیا تھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا اور دوبارہ گویا ہوئی تھیں۔ مرہا، تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی، تم صبر اور امید کا دامن چھوڑ کر پھر اسی حالت میں آ پہنچی ہو۔ وہ تعصب سے سر نفی میں ہلاتی ہوئی گلہ کر رہی تھیں۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ نے مایوسی کو کفر کہا ہے۔ پھر بھی تم… بولتے بولتے ان کی آواز اب ذرا بلند ہو گئی تھی۔ بلا شبہ اب وہ خفا تھیں۔ مرہا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال سے لڑکتا ہوا سرہانے میں جذب ہوا تھا۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، وہ اس کے آنسوؤں کے پیش نظر بولی تھیں۔ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا تھا۔ انہوں نے اپنا نقاب کھول دیا تھا۔ اب ان کا روشن چہرہ عیاں تھا، ان کی گہری بھوری آنکھوں میں غم تھا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے جو وعدہ مرہا سے لیا تھا مرہا وہ پورا نہیں کر رہی تھی۔ مرہا کے آنسوؤں میں اب روانی آ چکی تھی۔ اسے یوں دیکھ ڈاکٹر کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا تھا۔ کیا ہوا مرہا؟ وہ اسے یوں روتا اور بلک کر روتا دیکھ فکر مند ہوئی تھیں۔ ابا نے مجھے زیغم سے مزید دور کر دیا، وہ ہچکیوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینا چاہا تھا۔ کیسے دور کیا؟ وہ اب اس کا کندھا سہلاتی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔
مرہا کو یوں دیکھ ان کی خفگی زائل ہو چکی تھی۔ انہوں نے نہ جانے کس کے ساتھ مجھے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اب بلک کر رو دی تھی۔ رو مت مرہا، سنبھالو اپنے آپ کو، وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی تھیں۔ کیسے سنبھالوں ڈاکٹر، کیسے؟ وہ انہیں دیکھ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیشہ امید کا دامن پکڑے رہنا، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ جا کر واپس ضرور آتے ہیں۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرا رہی تھیں۔ اگر ابا نے میری شادی کسی اور سے کروا دی تو میں کیا کروں گی، کیسے جیوں گی؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ اگر قسمت میں ہوا تو ایسا ضرور ہوگا، لیکن اسے بھی بدلا جا سکتا ہے۔ وہ بڑے تحمل سے اسے بتا رہی تھیں۔ لیکن کیسے ڈاکٹر؟ وہ روحانسی سی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دعا سے۔ جواب مختصر پر پر اثر تھا۔ مرہا ایک لمحے کو انہیں دیکھتی رہ گئی تھی، جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ کتنی حاضر جواب تھی وہ، کتنی مثبت۔ اب تم دوبارہ وعدہ کرو مرہا کہ تم میری نصیحتیں ضرور مانو گی، ورنہ میں تم سے دوبارہ بات نہیں کروں گی، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھیں۔ پرومس، اب نہیں توڑوں گی وعدہ، وہ بے اختیار بول پڑی تھی۔ اس کے آنسوؤں کا سیلاب اب تھم چکا تھا، لیکن چہرے پر ان کے نشان واضح تھے۔ گڈ، اب تم اپنا خیال رکھو اور مجھے اپنا حال بتاتی رہنا وقتاً فوقتاً۔ وہ اسے خود سے الگ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اوکے، وہ اب کافی حد تک سنبھل کر بولی تھی۔ ڈاکٹر حنفا اپنے چہرے پر دوبارہ نقاب ڈال کر اپنا باکس اٹھائے، اس پر ایک آخری نظر ڈال کر دروازہ کھول کر باہر چل دی تھی۔ مرہا ان کے جاتے ہی بیڈ کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ کبھی کبھی آپ کے اپنے آپ کو قربان گاہ تک لے جاتے ہیں، اور اکثر اوقات کوئی غیر آپ کو اندھیری گلی سے روشن مینار تلے لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل یہی سب مرہا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ڈاکٹر حنفا کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ اسے سوائے زیغم کے کسی نے اس طرح نہیں سمجھایا تھا۔ وہ بس بے بسی سے مسکرا دی تھی، نہ جانے کیوں۔ اکمل، یہ سب میں نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔ کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارے بیٹے کے ساتھ کرنے پر رضامند ہوا ہوں۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ ایک ایک لفظ چبا کر بولے تھے، جو کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی جگہ پر موجود تھا۔ کرنی تو تمہیں پڑنی تھی چودھری ذوالقرنین، ورنہ کیا ہونا تھا یہ تو تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ وہ مکروہ ہنسی ہنس کر چودھری ذوالقرنین کو تپا گیا تھا۔ چودھری ذوالقرنین بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیے بیٹھے اس کی بکواس برداشت کر رہے تھے۔ اور ہاں، مجھے بس یہ کہنا تھا، اور میرا یہاں آنے کا مقصد بھی تمہیں اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ ہم 2 ہفتے کے اندر اندر شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا کمیل بھی کل ہی واپس آ رہا ہے لاہور سے پڑھ کر۔ اکمل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا اپنی بات کہہ گیا تھا۔ 2 ہفتے اتنی جلدی؟ ذوالقرنین صاحب کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ہاں، اور تمہیں اب جلدی سے تیاریاں شروع کرنی چاہیے بیٹی کو وداع کرنے کی۔ وہ پھنکار کر بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہاں سے چل دیا تھا۔ ذوالقرنین کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے تھے اکمل کی بات پر۔ وہ کیسے اتنی جلدی شادی کر سکتے تھے؟ اور کچھ گھر کا سوگوار ماحول۔ وہ فکر مند ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی ساکھ کے بارے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔ انہیں یہ کروا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کر سر جھٹک کر مضطرب سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگے تھے، تبھی سجاول وہاں پہنچا تھا۔ وہ اکمل کو باہر نکلتا دیکھ چکا تھا۔ وہ تلملاتا ہوا ذوالقرنین کے گودام میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک چارپائی پر بیٹھے پرسوچ ذوالقرنین صاحب نظر آئے تھے۔ ابا، اب جو سوچ رہے ہیں نا وہ بہت غلط ہے، ان کے سامنے پہنچ کر وہ سنجیدہ سا بولا تھا۔ ذوالقرنین صاحب نے اس کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا تھا، جو کہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے سوال کو سمجھ کر ان کا دماغ بھی تپ چکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کسی قسم کا اعتراض نہیں چاہیے، تمہیں سنائی نہیں دیا تھا کیا؟ یا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ باپ کے فیصلے پر سوال اٹھاؤ گے؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے دھاڑے تھے۔ آپ کے پچھلے فیصلے سے ہوئی بربادی کی ابھی بھرپائی تو ہو نہیں پائی، اور آپ نئی بربادی کرنے جا رہے ہیں ابا۔ وہ بغاوت کا پورا ارادہ بنائے ہوئے تھا، اب اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ تم بھی زیغم کی طرح زبان درازی کر رہے ہو سجاول،
وہ دبے دبے لہجے میں بولے تھے۔ جی نہیں ابا، اگر اس نے زبان درازی کی ہوتی تو وہ آج یوں نہ کیا ہوتا، بلکہ اپنے حق کے لیے مزید زبان درازی کرتا، جو کہ آپ کے پاس ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس کی، تو میں اسے جلد ہی واپس لے آؤں گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ان کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ ہاں تم بھی چلے جاؤ اس کے پیچھے، وہ نخوت بھرے لہجے میں بولے تھے۔ جی نہیں ابا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ نہ گھر چھوڑوں گا، نہ زیغم کو فراموش کروں گا، اور نہ ہی کسی ایرے گیرے کے ساتھ مرحا کی شادی ہونے دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہاں سے چلتا بنا تھا۔ ذوالقرنین صاحب صرف بڑبڑاتے رہ گئے تھے۔ ان کی اولاد ان سے بغاوت کر رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج صبح ہوتے ہی وہ دونوں اگلے پلانز بنانے لگے تھے، بلکہ زیغم طوبہ کو دھیمی آواز میں سب سمجھا رہا تھا، اور وہ فرما برداری سے سن کر سر اسبات میں ہلاتی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت زیغم کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اوکے اب آپ ریڈی ہو جائیں سنبل، ہمیں آج باہر گھومنے بھی جانا ہے، وہیں پکڑیں گے ثانیہ کو۔ وہ حتمی بات کہتا خود ڈریسنگ روم میں چل دیا تھا۔ عشرت کا ارادہ اب ان دونوں کو پہاڑی علاقہ گھمانے کا تھا، کیونکہ موسم بہت اچھا تھا آج۔ بقول طوبہ کے وہ خود زیغم کے ساتھ باہر گھومنا چاہتی تھی۔ باقی باتیں بس یوں ہی تھیں۔ وہ بھی ریڈی ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر پہاڑی علاقہ دیکھنے کے لیے پرجوش تھی۔ آخر پہلی بار اسے موقع ملا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زیغم تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ، بلو جینز اور بلیک ہاف سلیوز جیکٹ پہن رکھی تھی، کیونکہ آج موسم ٹھنڈا تھا۔ وہ پہاڑی علاقوں کی طرف جانے والے تھے، اور وہاں تو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ بالوں کو اس نے آج جیل سے سیٹ نہیں کیا تھا۔ بہرحال وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ طوبہ نے اسے یوں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ انسان بظاہر کیا تھا اور باطنی طور پر کیا، البتہ وہ کمال تھا۔ جلدی کریں سنبل، اس نے طوبہ کو یوں اپنے آپ کو دیکھتے پا کر کہا تھا۔ اوکے جسٹ 5 منٹس، وہ اپنے حجاب کو سیٹ کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے تو عبایا ہی پہن رکھا تھا۔ آپ کو حجاب سیٹ کرنے میں 5 منٹ نہیں، 5 گھنٹے لگیں گے۔ وہ اسے چوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں شرجیل میاں، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تھی، پر جیسی بھی بات ہے اسے چھوڑ کر آپ جلدی کریں۔ وہ پل بھر میں سنجیدہ ہو گیا تھا، اور اپنے فریم لیس گلاسز آنکھوں پر لگا کر اپنی کلائی میں بندی گھڑی کو گھورنے لگا تھا۔ زیغم کی بات طوبہ پر اتنی اثر کر گئی تھی کہ 2 منٹ میں اس کا حجاب سیٹ ہو گیا تھا۔ چلیں شرجیل میاں، زیغم کے سامنے کھڑی کم عمر لڑکی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی بول رہی تھی، گویا یہ ظاہر کروانا چاہتی ہو کہ اس نے تو 5 منٹ لگائے ہی نہیں اور نہ ہی 5 گھنٹے۔ چلیں سنبل۔ وہ قد آور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ طوبہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر عشرت اور ثانیہ کھڑی ان کی ہی منتظر تھیں۔ ثانیہ نے آج یونیفارم کی بجائے روزمرہ کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ عشرت کافی مہنگے اور قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ میک اپ کی تو بھرمار تھی اس کے چہرے پر۔ اسے دور سے دیکھتے ہی طوبہ کی ہنسی چھوٹی تھی، جسے وہ دبا گئی تھی۔ زیغم اور طوبہ اکٹھے چلتے ان تک پہنچے تھے۔ سنبل تم بھی آج کچھ الگ پہن لیتی، یہ عبایا کیوں پہنا؟ عشرت نے اس کے عبائے کو ناگواری سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیونکہ شرجیل کو پسند ہے، طوبہ نے زیغم کی طرف پیار بھری نگاہ ڈال کر کہا تھا۔ او اچھا، عشرت نے لفظوں کو طنزیہ انداز میں تول دیا تھا، جو کہ زیغم کو بھی ناگوار گزرے تھے۔ جی مجھے با پردہ خواتین پسند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی پردہ کرے، زیغم نے نہ چاہتے ہوئے بھی دخل اندازی کر دی تھی، جس پر عشرت کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے اور طوبہ کے چہرے پر ایک مسکان ابھری تھی۔ چلیں میم، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے، ثانیہ نے عشرت کو آگاہ کیا تھا۔ اوکے لیٹس گو، عشرت سر جھٹک کر کہتی باہر چل دی تھی۔ اس کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی باہر آ گئے تھے اور کار میں بیٹھ کر مطلوبہ جگہ کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔